السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو عالمیت کورس اور دوسرے جو دیگر اسلامک کورس چل رہے ہیں اس کی پوری تفصیل، کتابوں کے نام، طریقہ تدریس اور اس کے فی اور کچھ جو بہت زیادہ سوالات ان کورسز کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، ان سوالوں کا جواب اور بہت ساری چیزیں جو کورس سے ریلیٹڈ ہے وہ انشاءاللہ میں یہاں پر دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کو بہت اگر آپ اس کورس کے بارے میں اور مدرسے کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننا چاہ رہے ہیں، اور بہت بار بچے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کورس کی ڈیٹیل بتائیے، کتابوں کے نام بتائیے، کیسے پڑھائیں گے، کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ ہم لوگوں کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے تو بسا اوقات سمجھانے میں کافی مشکل ہو جاتا ہے، فون پر بھی اور میسج میں بھی۔ تو بہت دنوں سے یہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو ہی میں بنا دوں اور جس میں وہ تمام سوالاتوں کے جواب آ جائیں، اور اس کے بعد میں بہت آسان انداز میں انشاءاللہ پورے کورس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ جب بھی آپ کو کورس کے متعلق کوئی سوال ذہن میں آئے تو بہت آسانی کے ساتھ اس ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے سوالات کو آپ حل کر سکتے ہیں خود سے، اور اس کے بعد جب آپ مطمئن ہو تو ہمارے پاس عالمیت کی کورس یا پھر جو دوسرے اور بھی کورسز ہیں اس کو آپ آسانی سے جوائن کر سکتے ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس چونکہ عالمیت کورس ہی پرائمری کورس ہے، یعنی کہ جو اصل کورس ہے ہمارے پاس وہ عالم کا ہی ہے، تو سب سے پہلے میں عالم کورس کے متعلق ہی آپ کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو عالمیت کورس ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ایک 3 سال کا ہے، ایک 5 سال کا ہے اور ایک 7 سال کا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ تینوں کورس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے، 3 کے اندر کیا ہے، 5 کے اندر کیا ہے اور 7 کے اندر کیا ہے۔ دیکھیے، ان تینوں کورس کے اندر عالم کی جو بنیادی کتابیں ہیں، جو مضامین ہیں عالمیت کی، جیسے کہ آپ کا عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، پھر فقہ ہے، پھر اصول تفسیر، پھر تفسیر، پھر اصول حدیث، پھر حدیث، بلاغت، منطق، تاریخ، یہ مضامین ہے جو عام طور پر مدارس میں چلائے جاتے ہیں عالمیت کورس کے اندر۔ تو ان تینوں میں چاہے آپ 3 سال والا لے یا 5 سال والا لے یا 7 سال والا لے، ان تینوں پروگرام کے اندر آپ کو یہ مضامین پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن چونکہ سال کم ہوتا ہے تو 3 سال والے میں کچھ کم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان مضامین کی، 5 سال والے میں تھوڑی زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور 7 سال میں اور زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بیسک جو سلیبس ہے عالمیت کا وہ یہی ہے، اور اسی کے اندر کتابیں زیادہ اور کم ہوتی ہیں جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے 3 پروگرام میں عالمیت کورس جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ میں کتابوں کا لسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ویسے آپ اس ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے www.onlinealimiyyat.com تو وہاں ان 3 سال کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں، 5 سال کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں اور 7 سال کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں، یہ وہاں کتابوں کی لسٹ آپ کو مل جائیں گی۔ اور وہاں پر اور بھی بہت ساری معلومات ہیں، ہم ویب سائٹ پر بعد میں آئیں گے، پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ہماری عالمیت کورس جو ہے وہ 3 سال، 5 سال اور 7 سال میں تقسیم کی گئی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تعلیم کیسے حاصل ہوگی؟ تو 2 طریقہ ہے ہمارے پاس۔ ایک ہمارے پاس ہے لائیو 1-on-1 سیشن کا، اور ایک ہمارے پاس ہے ریکارڈڈ میتھڈ کا۔ لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی آپ اپنے حساب سے ایک ٹائم سیٹ کریں گے، اس ٹائم میں استاد آپ کے حاضر ہو جائیں گے، زوم کے ذریعے سے آپ کی کلاس ہوگی 45 منٹ کی۔ یہ جو کلاس ہوگی اس کو آپ ریکارڈ بھی کریں گے
اور کلاس ختم ہونے کے بعد اس کی ریکارڈنگ آپ کو دی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا لائیو، یہ آپ کا منڈے سے لے کر کے سیٹرڈے تک آپ کا کلاس چلتا ہے۔ آپ چاہیں تو جمعہ کو چھٹی لے کے سنڈے کو پڑھ لیجئے، یا سنڈے کو چھٹی لے کر کے جمعہ کو پڑھ لیجئے، چونکہ یہ کورس ڈیزائن عام طور پہ کیا گیا ہے اسکول کالجز اور پروفیشنل لوگوں کے لیے، تو چونکہ بہت سارے لوگوں کے جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ سنڈے کو ہوتی ہیں، اسی لیے یہ تو لائیو طریقہ ہو گیا۔ ایک دوسرا میتھڈ ہے ریکارڈڈ۔ ریکارڈڈ میں یہ فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں، ریکارڈڈ کا طریقہ آپ سمجھ لیجئے، فائدے تو سوال جواب والے سیشن میں آ جائے گا۔ ریکارڈڈ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی ہم اپنے حساب سے 2 ویڈیو کلاسز کے بھیج دیتے ہیں، ساتھ میں نوٹس ہوتا ہے اور PDF میں کتاب ہوتی ہے۔ آپ نوٹس پہلے پڑھ لیجئے، پھر ویڈیو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد کتاب سے آپ مطالعہ بھی کریے۔ ویڈیو میں جو سوالات آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے اس کو کاپی میں لکھ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے استاد سے چیک کرا لینا ہے، اور پھر جب استاد کہیں کہ ہاں اب آپ آگے سبق پڑھیے تو پھر آپ کو آگے کی ویڈیو دیکھ کر کے کتاب پڑھنی ہے۔ تو ڈیلی آپ سبق چیک کروائیں گے، پھر استاد سنیں گے سبق کو، اور اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا۔ سبق سننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جو ریکارڈڈ ویڈیو بچے دیکھیں گے تو وہ جو کچھ بھی سمجھے ہیں ان کو آڈیو میسج میں وہ چیز استاد کو بھیجنی ہوتی ہے کہ آج میں نے فلاں تاریخ کو ویڈیو نمبر 1 دیکھی ہے، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہے، اور ساتھ میں بچوں کو ایک نوٹس بنانا ہوتا ہے کہ آج جو ویڈیو میں نے دیکھا اس سے یہ نوٹس میں نے کاپی پہ لکھا ہے۔ یہ دونوں استاد سے چیک کروانی ہوتی ہے۔ ریکارڈڈ والے کو بھی لائیو سیشن دیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ والے کو ہفتے میں 1 دن لائیو سیشن دیا جاتا ہے جو ڈاؤٹ کلاس کے نام سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ایک ہفتے میں جو بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں، اس کو آپ نوٹ کرتے رہیے، اور اپنے استاد سے ہفتے میں 1 دن لائیو ڈاؤٹ کلاس لے لیجئے، اور استاد سے سامنے بیٹھ کر کے ان سارے مسائل کا حل دیکھ لیجئے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں ہمارے پاس، لائیو کے اور ریکارڈڈ کے۔ اب سوالات پر آ جاتے ہیں پہلے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ سوال ہے کہ کیا 3 سال والوں کو سند ملے گی؟ تو دیکھیے 3 سال والے کو سند تو نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ کی جائے گی کہ آپ کو ایک لکھت جو ہے گواہی ہماری طرف سے دے دی جائے گی کہ ہاں آپ نے ہماری نگرانی میں کچھ یہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ گواہی آپ کو مل جائے گی۔ اب آئیے 5 سال والے میں، کیا 5 سال والے کو سند دی جائے گی؟ جی 5 سال والے کو انشاءاللہ سند دی جائے گی، اور 7 سال والے کو بھی انشاءاللہ سند دی جائے گی۔ صرف 3 سال والے کو سند کی جگہ ایک گواہ نامہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں لائیو اور سیشن میں، کہ لائیو والا جو ہے یہ 45 منٹ ہی ڈیلی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیسے ہوگا؟ تو 45 منٹ میں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ کورس اسی اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 45 منٹ بھی اگر آپ پابندی کے ساتھ ڈیلی ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہر بچوں کی سمجھ اور ذہن تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو کچھ بچے دیر سے سمجھ پاتے ہیں، کچھ نزدیک، تو وہ پھر جب کورس شروع ہوتا ہے تو اس کے حساب سے استاد جو ہیں وہ بدلاؤ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی مقدار میں بھی الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں، اور کافی مثبت جو ہیں اس کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو یہ آپ کا ریکارڈڈ میتھڈ اور لائیو میتھڈ والا دونوں جو ہے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب سوال یہاں پر آپ ایک پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کون سا اچھا ہے، لائیو یا ریکارڈڈ؟ تو دیکھیے دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ اگر آپ ڈیلی ایک خاص وقت نکال سکتے ہیں تو آپ لائیو کیجئے، اگر آپ وقت نہیں نکال سکتے ہیں، آپ بیزی رہتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے بار بار لیکچرز کو سننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ریکارڈڈ صحیح ہے۔ آپ کام کاجی ہیں، گھریلو کام میں بھی لگے ہیں، تو آپ ریکارڈڈ لے لیجئے، اور لائیو کے مقابلے میں ریکارڈڈ کی فی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ چلیے، لائیو کی جو بیسک فی ہے وہ 1000 منتھلی ہے، ریکارڈڈ کی بھی بیسک جو فی ہے وہ 1000 منتھلی ہے۔ تو لائیو کے فی میں بھی کچھ کمی کی جاتی ہے جو بچے اتنا نہیں دے سکتے ہیں، اور ریکارڈڈ کے اندر بھی کمی کی جاتی ہے جو بچے اتنا نہیں دے سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم پیسے کی وجہ سے کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلطی اور نقصان نہ ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے عادت ہو جاتی ہے کم کرانے کی، تو وہ اس فی کو افورڈ کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی جان بوجھ کر کے کم کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے تجربے ہوئے ہیں، اسی کے بنا پر یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہو گیا عالمیت کورس کے سلسلے میں ساری باتیں۔ اب دیکھ لیجیے آپ کے سامنے 2 ویب سائٹ ہیں۔ ایک ویب سائٹ جو ہے یہ onlinealmiyat.com، اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے،
اس کے بعد عالم کورس والا پیج آپ کو لکھا دکھے گا، عالم کورس والا بٹن. عالم کورس والے بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سے آپ کے سامنے 3 ایئر 5 ایئر اور 7 ایئر والا عالمیت کورس کا رہے گا. آپ کو جس کا بھی کتاب کا لسٹ دیکھنا ہے آپ اس پہ کلک کریے گا تو وہاں آپ کو کتابوں کے نام بھی ملے گا، ساتھ میں ڈیمو کلاس کی لنک بھی ملے گی. یعنی ریکارڈڈ میں کیسے 3 سال والی پڑھائی جاتی ہے اور لائیو کیسے پڑھایا جاتا ہے، یہ دونوں کے ڈیمو ویڈیوز وہاں ڈالے ہوئے ہیں. تو وہاں سے آپ کو ڈیمو مل جائے گا کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں، لائیو یا ریکارڈڈ کیسے چلتا ہے. 5 سال والے میں بھی یہی ہے، 7 سال والے میں بھی ہمارے پاس یہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک حفظ کلاس کا سیشن چلتا ہے. حفظ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب سوال حفظ میں سب سے پہلا یہ آتا ہے کہ کیا ہم کتنے سال میں حفظ کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آف لائن جو آپ مدرسوں میں حفظ کرتے ہیں اس سے زیادہ وقت یہاں لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں مدرسوں میں پورا وقت ہمارا حفظ میں گزرتا ہے، یہاں وہ چیزیں ہم کو فراہم نہیں ہوتی ہے تو اس میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو وہ یاد کرنا آپ کے اپنے ذہن اور آپ کے اپنی محنت پر ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اس میں اور سمجھ لیجئے، بہنوں کے لیے جو ہے لائیو سیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے. بہنوں کے لیے لائیو سیشن کا انتظام اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ان کو کیمرہ تو دونوں کا بند ہوتا ہے، استاد کا بھی کیمرہ بند ہوتا ہے اور بچوں کا بھی کیمرہ بند ہوتا ہے. اور جیسے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں بول رہا ہوں اور آپ کو سامنے میرا بورڈ دکھ رہا ہے، لائیو کلاس ایسا ہی ہوتا ہے بہنوں کے لیے. اور وہ چاہیں تو نہ بول کر کے چیٹ کا یوز کر سکتے ہیں، چیٹ میں اپنے سوال وہ پوچھ سکتے ہیں اور استاد اس چیٹ کو پڑھ کر کے جواب دے کر کے پڑھائیں گے. اور ساتھ میں جو استاد کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں نامحرم کو، تو وہ اپنی محرمات کے ساتھ بیٹھ کر کے، یعنی جو استاد ہوتے ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کلاس میں تب ان بہنوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک ہم سے ہو پایا ہم نے یہ کوشش کی ہے. فی الحال ہمارے پاس کوئی فیمیل ٹیچر نہیں ہے اس انداز میں جس انداز میں ہم تعلیم دینا چاہ رہے ہیں یا جس طرح سے ہم لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ عالمیت کا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس حفظ کا اور دینیات کا، عربی زبان کا کورسز ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے madrasadارالہدیٰ.com تو یہاں پر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. آپ کو مان لیجیے مجھ سے پڑھنا نہیں ہے پوری عالمیت کورس، آپ کہیں اور پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 1-2 کتابوں میں دقت آ رہی ہے تو آپ وہاں سے 1-2 کتابوں کے خرید سکتے ہیں، اس کے لیکچرز جو میرے بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ PDF میں آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو اس ویب سائٹ پر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں madrasadارالہدیٰ.com پر. اور یہ جو آن لائن عالمیت والا جو ویب سائٹ ہے ہمارا، یہ چونکہ ابھی میں بنا ہی رہا ہوں اس کو، تو اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بنانی باقی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا خاکہ دیتا ہوں کہ اس میں آئے گا کیا کیا. یہ ویب سائٹ جب پوری طریقے سے بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو میرے سارے ویڈیوز مل جائیں گے. بہت سارے ویڈیوز جو یوٹیوب پر اویلیبل ہے وہ سارا میں یہاں اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد آپ کو PDF میں میرے اپنے بنائے ہوئے نوٹس، میری کتابیں اور ساتھ میں دیگر دوسرے درس نظامی کی جو PDF کتابیں ہوں گی وہ آپ کو یہاں آسانی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو بار بار تلاش نہیں کرنا پڑے گا. بہت ساری وہ کتابیں جو PDF میں موجود نہیں ہے وہ PDF میں بنا کر کے اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کروں گا. تو بہت سارے الگ الگ چیزیں انشاءاللہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے کرنا ہے. اس ویب سائٹ پر آپ کو اسلامک فائنینس وغیرہ کا بھی، اسلامک اسکول وغیرہ کا بھی 2-3 ٹیب ملے گا. جو ابھی ان ایکٹیو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اس پہ ابھی کام کر ہی رہے ہیں، پر انشاءاللہ جلد اس کو بھی ہم لے کر کے آئیں گے. تو فی الحال جو یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے یہ صرف آپ کو عالمیت کورس کو سمجھانے کے لیے تھا کہ عالمیت کورس کیسے کام کرتا ہے. تو آخر میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں پھر سے ایک بار دہرا دوں، ہمارے پاس جو عالمیت کورس ہے وہ 3 پروگرام میں بٹا ہوا ہے، 3 سال، 5 سال اور 7 سال والا. کتابوں کی لسٹ آپ ویب سائٹ پر جا کر کے دیکھ لیں گے کہ 3 سال میں کون سی کتاب ہے، 5 سال میں کون سی کتاب ہے، 7 سال میں کون سی کتاب ہے. ہمارے پاس جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ 2 ہے. ایک لائیو 1-on-1 سیشن ہے، یعنی ایک استاد اور ایک شاگرد ہوں گے. ٹائم بچے خود اپنی طرف سے چوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس ریکارڈڈ میتھڈ ہے. ریکارڈڈ کی بھی فی 1000 ہے، لائیو کی بھی فی 1000 ہے، لیکن ریکارڈڈ کی فی گھٹا کر کے 500 تک آ جاتی ہے جو بچے 1000 نہیں دے سکتے ہیں. اور لائیو کی فی بھی گھٹا کر کے 700 تک آ جاتی ہے جو بچے 1000 نہیں دے سکتے ہیں. یہ پوری باتیں اس سے زیادہ ہم لوگ کم نہیں کر پاتے اس لیے کہ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ کا ریچارج بھی اب بہت مہنگا آتا ہے اور بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے.
ریکارڈڈ والے کو بھی ہفتے میں ایک دن لائیو کلاس دیا جاتا ہے، اور باقی کی ساری ریکارڈڈ ویڈیو ان کو زندگی بھر کے لیے ان کے پاس رہے گی، جب تک انشاءاللہ میری زندگی رہے یا جب تک ہمارا یہ مدرسہ رہے، تب تک ان کو ان ویب سائٹ کی جو ویڈیوز ہے ان کو ایکسیس ملتا رہے گا۔ وہ کبھی ایک بار جب خرید لیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر جو ہے ریکویسٹ ٹیچر سپورٹ کا ایک آپشن ملے گا آپ کو۔ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ہم مجھ سے کوئی ایک دو کتابیں ہی پڑھنی ہے، پوری کتاب نہیں، تو ایک دو کتاب کے لیے بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، تو وہ کتابیں میں آپ کو لائیو یا ریکارڈڈ کے ذریعے پڑھا سکتا ہوں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا عالمیت کورس کا، اور ہلکا سا تعارف تھا اس دونوں ویب سائٹ کا۔ یہ دونوں ابھی میں انشاءاللہ بنا ہی رہا ہوں، جب مکمل طور پہ بن جائے گی تو ان دونوں کے لیے میں مکمل طور پہ ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے سوالات جو ہیں اور جو معلومات ہیں آپ کو مل گئے ہیں عالمیت کورس کے متعلق، تو جو حضرات بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہوں وہ آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم سوال رہ گیا، وہ ایک اہم سوال یہ رہ گیا کہ آپ کس مسلک سے پڑھائیں گے۔ یہ بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو مقصد ہے، جو لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے آئے ہیں وہ میرے مقصد کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس مدرسے کھولنے کا مقصد کیا تھا۔ ویب سائٹ پر جب آپ ایڈمیشن فارم بھریں گے تو ایڈمیشن فارم میں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا مسلک، کہ آپ حنفی ہیں یا آپ شافعی ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں یا آپ جو ہیں حنبلی ہیں، یا اسی طریقے سے عقائد پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ ہم کوئی خلط ملط نہیں کرتے ہیں، بلکہ جن کو جس عقیدے کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کوئی حنفی ہیں ان کو حنفی فقہ کے مطابق پڑھائی جاتی ہے، جو شافعی ہیں ان کو شافعی فقہ کے مطابق پڑھائی جاتی ہے، ان کو وہی اساتذہ دیے جاتے ہیں۔ اگر اساتذہ نہ بھی ہوں تو جو اساتذہ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو ان کی کتابوں ان کے نصاب سے پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں بہت سارے لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ صحیح تو کوئی ایک ہے، پھر سب کو کیسے پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، کہ بہت ساری چیزیں ہم لا علمی کی وجہ سے اختلافات میں پڑھ کر کے نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ جب صحیح علم آ جائے گا تو اختلاف کی حقیقی بنیاد ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ اختلاف کی اختلافات پھر ہم کو آپس میں نفرت پیدا کرنے سے روک دیتی ہے، اور ہم سب اپنے تمام مسلکی اختلافات اور فقہی اختلافات کے باوجود بھی متحد ایک امت بن کے رہ پاتے ہیں۔ وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے منہج کی دلائل معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ میں سامنے والے کے منہج کے بھی دلائل آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو جب دونوں کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں اور دونوں کے پاس مطمئن دل ہوتا ہے اپنے اپنے دلیل اور اپنے اپنے عمل کو لے کر کے، تو پھر یہ اختلاف کو روکنا یا اختلاف کی وجہ سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اصل مقصد یہی کہ ہم سب مل جل کر رہیں۔ مل جل کر رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف سن کر ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بلکہ حقیقی طور پر علم حاصل کریں اور سمجھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے یا کہاں سامنے والے سے سمجھنے میں انہوں نے کی ہے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے، جو جان رہے ہیں شروع سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اصل فوکس جو ہوتا ہے وہ مسلک سے زیادہ تعلیم کے اوپر ہوتا ہے، اور زیادہ تر میں صرف عربی اور عربی فہم اور اس کے علاوہ جو اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سمجھاتا ہوں۔ باقی جو مسلکی اختلاف ہے اس کا مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے، تو میں ان چیزوں میں زیادہ شامل نہیں ہو پاتا ہوں، کیونکہ میں خود ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوں۔ تو زیادہ تر فوکس میں عربی پر کرتا ہوں، عربی فہم پر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے مجھے صلاحیت اور علم آئے گا انشاءاللہ میں آگے بڑھتا چلوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔